پیارے دوستو، ولی کا لفظ ویلا سے نکلا ہے، جس کا مطلب مدد اور نصرت کے ہے، اور ولی اللہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جسے اللہ کی مدد ہر دم حاصل رہتی ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جن کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں نہ تو کوئی خوف اور نہ تو کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے اولیاء اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا، تو اللہ نے بھی انہیں دنیا میں وہ مقام عطا فرمایا کہ نہ صرف وہ نسل انسانوں کے دلوں پر بلکہ جنگلی درندوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ آپ کو بتائیں گے کشمیر میں وہ کون سے ولی اللہ تھے جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی مزار پر آج بھی یہ شیر حاضری دینے آتے ہیں۔ تذکرہ کریں گے اس ولی کا جس پر خونخوار درندوں نے حملہ کیا تو پھر کیا کرامات دیکھنے کو ملی۔ وہ داستان سنائیں گے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک عاشق رسول کی، کہ جس کی حفاظت کے لیے شیر مامور ہو گئے۔ لیکن پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھی عاشق رسول ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، شیخ ابو الحسن کا شمار عہد قدیم کے ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر کے چھوڑ دی تھی۔ اس زمانے میں مصر میں احمد بن طولون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اپنی حکومت کے لوگوں پر ظلم ستم کیا کرتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے دور میں ریاست میں فحاشی اور بے حیائی کا دور ہوا کرتا تھا۔ احمد بن طولون کی ریاست اس سے تنگ تو بہت تھی، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے جرم کے بارے میں اسے چیتاونی دے سکے، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکے۔ لیکن پیارے دوستو، اللہ کے دوستوں کو تو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ ابو الحسن اس کے سامنے گئے اور اس کے ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین کی۔ بادشاہ ظالم کو شیخ ابو الحسن کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس ظالم بادشاہ نے سزا کے طور پر آپ کو یعنی اللہ کے ولی کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دینے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کی ہدایت پر جب ایک شیر کو کئی روز تک بھوکا رکھا گیا اور اس کے علاوہ شہر بھر میں اعلان کروا دیا گیا کہ ایک باغی کو سر عام سزا دی جائے گی اور اسے بھوکے شیر کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ ظالم بادشاہ کے حکم کے مطابق مقرر وقت میں شیخ ابو الحسن کو میدان میں پہنچا دیا گیا۔ آس پاس سے بڑی بڑی تعداد میں منظر دیکھنے کے لیے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے۔ شیخ ابو الحسن کے کئی شاگرد بھی موجود تھے۔ شیر کو جب اس پنڈال میں لایا گیا، اب وہ حملہ کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کی زنجیریں کھول دی گئی تو وہ فوری طور پر شیخ ابو الحسن کے جانب بڑھتا ہوا آیا، مگر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا۔ شیر ان کے قریب پہنچ کر ان کا جسم سونگھنے لگا اور پھر یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی قوت نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہو، اور وہ کچھ فاصلے پر جا کر ادب سے بیٹھ گیا۔ میدان میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شیخ ابو الحسن کو آزاد کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ جب ان کے شاگرد ان تک پہنچے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کو کوئی خوف محسوس ہوا تھا، شیخ ابو الحسن نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں اس وقت محض یہ سوچ رہا تھا کہ اس جانور کے منہ سے نکلنے والی جھاگ سے میں کہیں ناپاک تو نہیں ہو جاؤں گا، مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا چھوٹ تو نہیں جائے گی۔ تو پیارے دوستو، ایسے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، جو اپنے آقا سے محبت پر ناز رکھتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے انہیں کسی چیز کا ڈر باقی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ غلام کے منہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر شیر نے بھی اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اس غلام کی دوسرے درندوں کی کس طرح حفاظت فرمائی گئی، اس معجزے کا ذکر امام حاکم عبرانی اور بخاری میں تاریخ کے کبیر نے روایت کی ہے۔ حضرت سفینہ مثلاً رومی تھے، وہ بذات خود اس واقعے کے راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہوا، یہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس پر چڑھ گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جہاں شیر کی بچھار تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اس شیر کی کونیت کا لحاظ سے اس سے مخاطب کیا کہ اے ابو الحارث، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو فوراً اس نے اپنا سر خم کیا اور اپنے کندھوں سے مجھے اشارہ کیا، اور وہ اس وقت تک میری رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا
تو وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پیارے دوستو، دوسری حدیث میں یہ واقعہ کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابن مختار یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر اسلام سے وہ بچھڑ گئے۔ تب وہ روم میں قید کر لیے گئے۔ وہ وہاں سے بھاگے تاکہ وہ اپنے لشکر سے دوبارہ مل سکے کہ اچانک سے ان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، اے شیر، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا معاملہ اس طرح ہے کہ میں لشکر سے بچھڑ چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ فوراً شیر اپنی دم ہلانے لگا اور ان کی طرف آیا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جب بھی وہ کسی اور درندے کی آواز سنتا تو فوراً شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتا، اور جب خطرہ ٹل جاتا تو وہ وہیں سے واپس آ جاتا اور ان کے پہلو میں چلنا شروع کر دیتا، اور اسی طرح شیر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ لشکر میں چلے گئے، اور اس کے بعد شیر واپس لوٹ گیا۔ اور پیارے دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت سید شیر علی شاہ کا، جن کی درگاہ جموں کشمیر کے ضلع کنج کے گاؤں میں واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورت بلند بالاؤ چوٹیوں اور گھنے جنگلات زرخیز علاقوں کی بدولت ارد گرد کے علاقوں میں مشہور ہے۔ اور پھر اگر ان جنگلوں کی نسبت ایسے اولیاء اکرام سے ہو جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں اعلیٰ درجے پر ہو، تو ان جنگلوں کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کا نام سلطان شاہ غازی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی نسبت سے آج ان کا نام شیر علی شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ سیر کرتے رہتے اور اس دوران آپ اسلام کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ آپ ایک بلند پایا بزرگ رہے ہیں اور ساری عمر عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدہوش رہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق اور نرمی سے پیش آتے تھے، اور یہی وہ خوبیاں اور تعلیمات ہے کہ جن کے سبب آپ دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ حضرت شیر علی شاہ سے ایک واقعہ منسوب ہے، اور آپ سنندر گاؤں میں مقیم تھے۔ وہاں کوئی پردیشی کہیں سے آ رہا تھا اور یہاں پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی۔ رات کے لیے پردیشی نے جگہ طلب کی۔ اس کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے مال مویشیوں کے کمرے میں وہ گائے باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر تھا، یعنی اللہ کے جو ولی تھے ان کا وہاں پر پالتو شیر بھی بندھا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں اندیشہ آیا کہ کہیں یہ شیر اس کے گائے کو کھا نہ جائے، لیکن پھر بھی اس نے یہ گائے وہاں پر باندھ دی۔ مگر رات اندیشوں کے سبب وہ اٹھ کر وہی گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ شیر گائے کو کھا چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کر شیر علی شاہ سے اس بارے میں شکایت کرے گا، لیکن صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گائے وہاں پر زندہ موجود تھی، جبکہ سید شیر علی شاہ اپنے اس پالتو شیر کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ مسافر اور پردیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کیا جاتا۔ مسافروں کو عزت دی جاتی ہے، مسافروں کو ٹھکانہ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی واقعہ شیر علی شاہ کا ہے کہ ان کی پانی کی بھی کرامت ہے کہ ان کی چھڑی انہوں نے ایک پتھر پہ ماری اور اس پتھر نے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے پانی پیا اور ان کے شاگرد نے بھی پانی پیا، تو آج تک وہ پانی ویسا ہی اس پتھر سے آ رہا ہے۔ تو آج بھی آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ کرامت زندہ نظر آئے گی، اور آج بھی اس پانی کا استعمال کھانا بنانے کے لیے وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ولیوں کی کرامت۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں ویڈیو میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور پیارے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔